بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس راجپوت کے مارے جانے اور کوچ بے کے فتح یاب ہونے کے فوراً بعد حسین خان لوہانی نے بابر کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ بابر نے یہاں بھی اپنی بہترین جنگی پرکھ اور جانچ کا ثبوت دیا۔ دشمن کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے اپنی صفیں کھلی رکھی تھی اور قلب سے میمنہ اور میسرہ سے قلب کے درمیان کافی فاصلہ رکھا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے لشکر کو لمبائی میں خوب پھیلا کر رکھ دیا تھا۔ حسین خان لوہانی نے اس نظریے کے تحت کہ اس کا قلب دشمن کے قلب سے میمنہ اور میمنہ سے میسرہ ٹکرائے، اس نے بھی قلب میمنہ اور میسرہ کے درمیان بابر کی طرف فاصلہ زیادہ کر لیا تھا تاکہ سارے مقابل لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہو کر لڑیں۔ حسین خان لوہانی بابر کی اس چال کے اصل دعا کو نہ سمجھ سکا۔ بابر نے اپنے پورے لشکر کو اپنی اشاروں پر لگا رکھا تھا، جبکہ حسین خان لوہانی کے لشکر میں باندھ کے لوگ جمع تھے۔ دشمن کے قریب آ کر بابر نے ایک ماورائی انداز میں اپنی تلوار لہرا کر اپنے لشکر کو اشارہ کیا، جس کے جواب میں اس کے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے سواروں نے بجلی کے کوندے کی طرح رد عمل کیا۔ انہوں نے فوراً اپنی صفوں کو سمیٹ لیا، درمیانی فاصلوں کو انہوں نے ختم کر دیا اور صفیں خوب گتم گتھا ہو گئیں، لیکن اس کے برخلاف حسین خان لوہانی اپنی بکھری ہوئی صفوں کو بابر کی طرح دوبارہ سمیٹ سکیڑ نہ سکا۔ اس کا بابر کو خاطر خواہ فائدہ ہوا، کیونکہ جب بابر کا قلب حسین خان لوہانی کے قلب سے ٹکرایا تو بابر کے میمنہ اور میسرہ نے حسین خان لوہانی کے میمنہ اور میسرہ کا اپنے قلب سے فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کے اندر اس طرح گھس گیا جیسے سانپ اپنے بل میں گھستا ہے، اور پھر بابر کے میمنہ اور میسرہ نے حسین خان لوہانی کے میمنہ اور میسرہ کے پہلوؤں پر حملہ آور ہو کر ان کی روح کی گہرائیوں میں خوف ہراس برنا شروع کر دیا تھا۔ کوچ بیگ اور عبد الملک کورچی گو پہلی بار میمنہ اور میسرہ کی کمانداری کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایسے خلوص اور جاننثاری سے حملہ کیا تھا کہ لگتا تھا ان کے جسم میں آگ ہے اور جس طرف کا وہ رخ کرتے ہوں دشمن کے پندار حوث کو آگ لگاتے جا رہے ہوں۔ جس وقت بابر اپنے قلب میمنہ اور میسرہ کو لے کر آگے بڑھا تو اس کے ساتھی جنید بھی اپنے ہراول لشکر کے ساتھ اپنے میمنہ کی اوٹ میں آگے بڑھا تھا، جس سے دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تھے۔ جنید اپنے لشکر کے ساتھ دور ہٹتا ہوا اور ایک لمبا کاوا کاٹتا ہوا وہ دشمن کے عقب کا رخ کر رہا تھا۔ حسین خان لوہانی کے عقب میں میدنی راؤ کا لشکر اپنے جرنیل کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ وہ لشکر بڑے غور سے اپنے لشکر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا کہ ان کے لشکر کا کوئی حصہ کمزور اور شکستہ پا ثابت ہو تو وہ فوراً ان کی مدد کو پہنچ سکیں۔ وہ جنید کو لمبا کاوا کاٹتے نہ دیکھ سکے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک قہرمانیت، ایک عذاب بن کر ان کی پشت پر نمودار ہوا تھا۔ میدنی راؤ کا جرنیل مکن اس وقت آگاہ ہوا جب جنید اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کرتا ہوا وقت کی دھول اور تپتے صحرا کی طرح اس کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جنید نے اپنے ہراول کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہی کتاب تہذیب پر قدیم جراحتوں کا نقش کرنا شروع کر دیے تھے۔ ادھر حسین خان لوہانی زیادہ لشکر رکھنے کے باوجود بابر کے دباؤ تلے تھا، اس لیے کہ بابر کے میمنہ اور میسرہ اس فاصلے کے ذریعے اندر تک گھس کر جنگ کرنے لگے تھے جو حسین خان لوہانی کے قلب میمنہ اور میسرہ کے درمیان رہ گیا تھا، اور ادھر جنید نے لکمن کے لشکر کی ادھیڑ بن شروع کر دی تھی۔ لکمن نے جب دیکھا کہ اس کے لشکر میں ہزیمت، مغلوبیت اور ٹوٹ پوٹ کے آثار پیدا ہونے لگے ہیں تو اس نے اپنے لشکر کو اپنے اس بڑے لشکر کے ساتھ جا ملنے کا حکم دے دیا تھا جو بابر کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ لکمن کی طرف سے حکم ملتے ہی جنید کے سامنے سے اس کا لشکر پسپا ہوتا ہوا قلب سے جا ملا، لیکن اس کا دوسرے لشکر پر انتہائی برا اثر پڑا۔ قلب کے لشکریوں کو جب معلوم ہوا کہ ان کے عقب کا اپنا لشکر بابر کے ایک جرنیل سے شکست کھا کر ان کے ساتھ آ ملا ہے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے تو بابر پہلے ہی ان کو دھان کی طرح کوٹ رہا تھا، اب جب کہ ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ ان کی پشت بھی اب محفوظ نہیں ہے تو وہ ایک نئے کرب کا شکار ہو گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دشمن کے قلب اور عقب پر سامنے سے بابر نے حملے شروع کر دیے تھے، پشت کی طرف سے جنید نے حملہ آور ہو کر ان کی چتائیں جلانی شروع کر دی تھی۔ کوچ بیگ اور عبد الملک کورچی اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے میسرہ اور میمنہ کے اندر تک گھستے چلے گئے تھے۔ راپری شہر سے باہر دریا کے کنارے اس رزمگاہ میں جنگ اپنے شباب اور عروج پر تھی۔ اچانک بابر نے حسین خان لوہانی کے قلب کے وسطی حصے کو اپنا ہدف بناتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ مارا تھا۔ اس کے جواب میں جنید اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہوئے
اپنی پوری قوت اور سرعت کے ساتھ قلب کے وسطی حصے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ بابر اور جنید کے جواب میں کوچ بیگ اور عبد الملک کورچی نے بھی اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی اور اپنے حملوں میں تیزی، گرمی اور حدت پیدا کر لی تھی۔ بابر کے پورے لشکر کی اس اچانک اور زوردار حملے سے رزمگاہ میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر دشمن کے لشکر پر لرزش و تزلزل طاری ہوتا چلا گیا تھا۔ حسین خان لوہانی کا ہر سپاہی دشمن کے اس تیز حملے کو رد کرنے کی جدوجہد کرنے کے لیے صرف یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اگلی صفوں سے بچے، دشمن سے زیادہ دور رہے اور ناگہانی حالت میں اپنے بھاگنے اور جان بچانے کے لیے راہ ہموار کرے۔ اچانک حسین خان لوہانی کے لشکر میں پہلی افراتفری، کلبلی اور سراسیمگی بگدڑ اور فرار میں تبدیل ہو گئی۔ ہر کوئی جنگ سے منہ موڑ کر فرار ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس موقع پر بابر نے اپنی پوری توانائی اور فہم فراست کا ثبوت دیا۔ اس نے صرف دریا کی سمت خالی رہنے دی اور باقی 3 اطراف میں اس نے اپنے لشکر کو پھیلا کر ایک طرح سے دشمن کا گھیراؤ اور محاصرہ کر کے ان کے فرار اور بھاگنے کی ساری راہیں مسدود کر کے رکھ دی تھی۔ اسی افراتفری اور بگدڑ کے عالم میں چندوار کا حاکم قطب خان، رانا سانگا کا جرنیل اور چندریری کے راجہ مدینی راؤ کا جرنیل لکھمن بابر کے گمنام لشکریوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کی موت پر حسین خان لوہانی کے لشکریوں کی میدان جنگ سے بھاگ نکلنے کی رفتار اور تیز ہو گئی، لیکن کسی کو بھی جان بچا کر بھاگنے کا موقع نہ مل سکا تھا، کیونکہ 3 اطراف تو بابر نے پہلے ہی بند کر رکھی تھی۔ جو ادھر جاتا مارا جاتا، اور حالیہ بارشوں کا باعث دریا بھی اپنی طغیانی اور سرکشی پر تھا۔ حسین خان لوہانی کے زیادہ لشکریوں کو بابر کے مجاہدوں نے تہہ تیغ کر دیا اور کچھ اپنی جانیں بچا کر دریا کی طرف بھاگے۔ وہ دریا کی تند و تیز لہروں کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ حسین خان لوہانی نے بھی اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے ہاتھی کو دریا میں ڈال دیا، لیکن دریا اس قدر طغیانی پر تھا اور اس کی لہریں ایسی تیز تھی کہ حسین خان لوہانی اپنے ہاتھی سمیت دریا میں ڈوب مرا تھا۔ دولت خان، غازی خان، ابراہیم لودھی اور پھر رانا سانگا کے بعد بابر کی ہندوستان میں یہ چوتھی اور عظیم الشان فتح تھی۔ ایک طرح سے اس نے ہند کے اندر چندریری کے راجہ مدینی راؤ کے علاوہ ہر بڑے حکمران کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چندریری کا راجہ مدینی راؤ انتہائی متکبر اور تفاخر پسند انسان تھا۔ گو اس کا رانا سانگا کے ساتھ ایک طرح کا الحاق سا تھا، پر وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر ہی جانتا تھا۔ راپری کی اس جنگ میں بابر کو بے حساب مال و دولت ہاتھ لگا اور ساتھ ہی چندریری اور راپری جیسے شہروں پر اس کا قبضہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کوچ بیگ اور عبد الملک کورچی بھی ایک جرنیل کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے تھے، اور اب وہ ہمایوں کے بعد جنید کی طرح ان دونوں پر بھی اعتماد کر سکتا تھا۔ اگر سین کا زندہ بچنے والا بھائی نریش اور اس کا بوڑھا باپ ایک روز جب کہ صبح ہی صبح اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے، تو گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر نریش کی بہن کیسو سہن میں دھوپ کے اندر مسحری پر غمزدہ حالت میں سر جھکائے اپنی ماں کے پاس آئی۔ چند ثانیوں تک وہاں کھڑی ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے ماں کے پاس مسحری پر بیٹھتے ہوئے اپنی ماں کے گھٹنے پکڑتے ہوئے کہا، ماں، میں جانتی ہوں تو کیوں دکھی ہے۔ تو اپنے 4 جوان بیٹوں کے مارے جانے پر غمزدہ اور اداس رہتی ہے۔ اے میری ماں، میرا چھوٹا بھائی نریش تو اب اپنے مرنے والے بھائیوں کا انتقام نہ لے گا، اور نہ ہی وہ اس لڑکی کو تلاش کرے گا جس کی وجہ سے میرے چچا زاد بھائی اور میرے اپنے سگے بھائی تک مارے گئے۔ اب یہ کام مجھے خود کرنا ہوگا۔ اے میری ماں، کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی تیرے مرنے والے بیٹوں کے قتل کا انتقام لے؟ کیسو کی ماں نے کہا، دل تو ضرور چاہتا ہے، پر کون یہ انتقام لے گا؟ وہ مسلمان بڑا خونخوار ہے، 6-7 تلوار بازوں سے وہ اکیلا ہی نمٹ جاتا ہے، ہماری خاطر کون اس طوفان سے ٹکرائے گا؟ کیسو نے اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے کہا، اپنے مرنے والے بھائیوں کا انتقام میں لوں گی ماں۔ کیسو کی ماں تلیشا نے حیرانی اور استعجاب میں پوچھا، اپنے بھائیوں کا انتقام تو لے گی؟ مگر کیسے؟ تو کس کے ساتھ مل کر اس کام کو سر انجام دے گی؟ کون تیرا ساتھ دے گا اور آ کے اس طوفان جیسے جوان کے خلاف تیری مدد کرے گا؟ کیسو نے کہا، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ تلیشا نے کانپتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، ایسا ممکن نہیں، بلکہ تیرا ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ وہ ایک بار ہمارے گھر آ کر تجھے معاف کر چکا ہے۔ میں سمجھتی ہوں وہ جتنا خونخوار ہے ایسا ہی رحم دل بھی ہے، ورنہ وہ نریش اور تجھے کبھی معاف کر کے چلا نہ جاتا۔ اور اب اگر تم نے اس سے کوئی زیادتی کی تو میں بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ کیسو نے کہا، اے میری ماں، بے شک میں لڑکی ہوں اور اس مسلمان جنید کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں،
لیکن میں اس کے پاس جا کر اسے مقابلہ توڑی ہی کروں گی۔ میں اسے ایک بار اپنے گھر آنے پر مجبور کروں گی، اور جب وہ یہاں آئے گا تو میں گات میں بیٹھ کر اس طرح اس پر حملہ آور ہوں گی کہ اس گھر میں اس کی لاش تڑپ رہی ہوگی۔ تلیشا نے استفہامیہ انداز میں پوچھا، وہ پھر ہمارے گھر کیسے آئے گا اور کون یہاں لائے گا اسے؟ کیسو نے ایک عزم اور پختہ ارادے میں کہا، وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہونے کے لیے خود ہمارے گھر میں آئے گا۔ تلیشا نے کہا، تو اپنے مرنے والے بھائیوں کے غم میں پاگل ہو گئی ہے اور ایسا کرنے لگی ہے جن کی کوئی اساس کوئی بنیاد نہ ہو۔ اب تو احمق کو جیسی باتیں کرنے لگی ہو۔ کیسو نے کہا، میں احمق نہیں ماں، تم تیاری کرو اور چلیں۔ تلیشا نے بوکلائی ہوئی آواز میں پوچھا، چلیں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، کہاں چلیں؟ کیسو نے کہا، اٹھو ماں، اپنے چچا زاد بھائی رانند کی بستی دیردانی کی طرف چلیں۔ تلیشا نے پوچھا، ہم دونوں ماں بیٹی دیردانی جا کر کیا کریں گی؟ کیسو نے کہا، سنو ماں، جس طرح اگرسین بائی نے بتایا تھا کہ کشتا نام کی لڑکی جس کی وجہ سے میرے سارے بھائی قتل ہوئے، نہ جانے کس طرح وہ وہاں سے بھاگی تھی، میرا دل کہتا ہے، اور جیسا کہ میرے بھائی اگرسین کو بھی شک تھا کہ اس کے بگانے میں اس لڑکی کے ہمسائے برہما داس کا ہاتھ ہے، اگر اس کا ہاتھ نہیں بھی ہے تو بھی اسے ضرور علم ہوگا کہ کشتا نام کی وہ لڑکی ان دنوں کہاں اور کس کے پاس رہ رہی ہے۔ ابھی اور اسی وقت ہم دونوں ماں بیٹی دیردانی جائیں گے اور وہاں جا کر ان سے کہیں گے کہ ہمارا تعلق ساتھ والی بستی سے ہے، اور کچھ عرصہ ہوا ہم نے درمدت سے کچھ رقم ادھار لی تھی اور اب یہ رقم ہم واپس کرنے آئی ہیں۔ یہ باتیں ہم برہماداس کے گھر والوں سے کہیں گی۔ ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ درمدت اور لیراج مارے جا چکے ہیں، ہاں درمدت کی لڑکی زندہ ہے۔ ذرا سانس لے کر اور رک کر کیسو نے کہا، ہم ان سے نرم گفتگو کر کے کشتا کا پتہ پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر انہوں نے بتا دیا تو ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے نہ بتایا تو مجھے پوچھنے کے اور بہت سے طریقے بھی آتے ہیں۔ جب ہمیں ان سے کشتا کا پتہ چل جائے گا تو کچھ روز کا وقفہ ڈال کر میں اکیلی اس کشتا نام کی لڑکی کی طرف جاؤں گی اور مناسب موقع دیکھ کر اسے قتل کراؤں گی۔ ظاہر ہے جب جنید کو اس کے قتل کا علم ہوگا تو وہ ضرور ہمارے گھر کا قصد کرے گا، اور جب وہ یہاں آئے گا تو پھر بچ کر نہ جا سکے گا۔ میں اسے قتل کروں گی اور اپنے بھائیوں کے جنم جنم کو سدھاروں گی۔ کیسو کی ماں تلیشا نے کسی قدر مطمئن انداز میں کہا، کیسو، یہ جو تم نے سارا لائی عمل بنایا ہے، اگر اس پر تمہاری خواہش کے مطابق عمل ہو جائے تو یقیناً ہم تیرے بھائیوں کا انتقام اس مسلمان سے لے سکتے ہیں، پر پہلے تم میرے چند سوالوں کا جواب دو۔ کیسو نے کہا، پوچھو ماتا۔ تلیشا نے کہا، پہلے تو یہ کہو کہ درمدت اور لیراج کون ہیں؟ کیسو نے کہا، درمدت کشتا کا باپ اور لیراج بائی تھا، یہ دونوں ہمارے بھائیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ تلیشا نے پوچھا، اور جنید نام کا وہ مسلمان کہاں رہتا ہے؟ کیسو نے کہا، ماتا وہ تو بابر کے ہراو لشکر کا کماندار ہے اور اپنے لشکر میں رہتا ہوگا، اور نرک اور جہنم میں رہے گا وہ۔ تلیشا نے پوچھا، اور اگر کشتا کے ہمسائے برہمداس نے اس سے متعلق کچھ نہ بتایا تو تم ان سے کشتا کا پتہ اگلوانے کے لیے کیا دوسرا طریقہ کار استعمال کرو گی؟ کیسو نے کہا، تم اٹھ کر اور تیار ہو کر میرے ساتھ تو چلو ماتا، جو تفصیل تمہیں بتانے کے لیے رہ گئی اسی راستے میں تمہیں کہہ دوں گی۔ تلیشا نے مسہری سے اٹھتے ہوئے کہا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے بیٹی تو چلو چلیں، اگر اسی طرح میرے بیٹوں کا انتقام لیا جا سکتا ہے تو میں اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بیٹوں کے قتل سے میرے دل میں ایک آگ سی لگ چکی ہے، اور یہ آگ انتقام لے کر ہی بجھ سکتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹی، آؤ تیاری کریں۔ اور پھر دونوں نے جلدی جلدی تیاری کی۔ پھر وہ ایک ہی گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے گھر سے روانہ ہو گئی تھی۔ بوڑھی تلیشا اور اس کی بیٹی کشتا کی بستی دیردانی میں داخل ہوئیں۔ بستی کے ایک فرد سے پوچھ کر پہلے وہ کشتا کے گھر کے سامنے آئیں، اندر باہر سے گھر کو خوب دیکھا، پھر انہوں نے برہماداس کے مکان پر دستک دی۔ برہماداس کی بہن پارو نے دروازہ کھولا اور ان دونوں سے پوچھا، آپ کون اور کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ بوڑھی تلیشا نے فوراً بہانہ بازی کی اور دروازے پر ہی بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، آہ میں تو تک گئی ہوں۔ پارو نے کہا، آپ یہاں دہلیز پر کیوں بیٹھتی ہیں؟ اندر آ کر مسہری پر آرام کریں۔ تلیشا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، پھر دونوں ماں بیٹی پارو کے ساتھ اندر آئیں۔ پارو نے ان دونوں کو مسہری پر بٹھایا۔ اتنی دیر تک برہماداس اور پارو کی ماں بھی اندر آ گئی۔ پارو نے کہا، اب کہیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ تلیشا نے تھکاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کہنا کیا ہے بیٹی، ہم دونوں ماں بیٹی ہیں اور ساتھ والی بستی کی رہنے والی ہیں۔
یہ تمہارا ہمسایہ درمدت ہے نا؟ ہم نے اس سے کچھ رقم ادھار لی تھی، میں اسے ادھار کی وہ رقم واپس کرنے آئی تھی، لیکن ہم دونوں ماں بیٹی اس کے گھر گئیں تو وہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ مکان یوں لگ رہا ہے جیسے ایک عرصے سے کوئی وہاں موجود نہ ہو۔ حالانکہ درمدت اور اس کی بیٹی کشتہ گھر میں رہتے تھے، صرف ان کا بیٹا لیراج کام کرنے جنگل میں جایا کرتا تھا۔ پارو کی ماں نے دکھ اور تعصب سے کہا، درمدت اور لیراج بیچارے مارے گئے اور کشتہ یہاں سے چلی گئی۔ اس بار کیسو نے چونکتے ہوئے پوچھا، مارے گئے؟ پر کب، کیسے اور کیوں؟ کس ظالم نے انہیں مارا؟ وہ دونوں تو انتہائی نیک دل انسان تھے، اور پھر کشتہ تو میری بہن بنی ہوئی تھی۔ اس بار پارو نے کہا، سنرا نام کی بستی کے اگرسین اور اس کے بھائیوں نے درمدت اور اس کے بیٹے لیراج کو بغیر کسی وجہ کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تریشا اور کیسی دونوں ماں بیٹی نے تھوڑی دیر تک یوں منہ بنائے رکھا جیسے انہیں بہت دکھ ہوا ہو۔ پھر کیسو نے بڑے ہمدردانہ اور چاہت آمیز آواز میں پوچھا، اور میری بہن کشتہ کہاں چلی گئی؟ کاش وہ اس دکھ اور تکلیف کے وقت ہمارے گھر آ جاتی۔ کیا آپ بتا سکیں گی کہ کشتہ ان دنوں کہاں ہے، تاکہ ہم نے جو رقم درمدت سے ادھار لی تھی وہ اس کی بیٹی کشتہ کو لوٹا دیں؟ برہم اداس اور پارو کی ماں نے ذرا رک کر سوچا، پھر اس نے کہہ ہی دیا، یہاں سے جنوب دریا کے کنارے کیرتن نام کی بستی ہے، کشتہ وہاں چلی گئی ہے۔ وہاں اس کا ماموں ہوتا ہے جس کا نام اس نے یشیا پال بتایا تھا۔ کیسو نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ماں تلیشا سے کہا، ماتا، ہم اس بستی میں کشتہ کے پاس جائیں گی اور کشتہ کو اپنے ہاں لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ نہ آئی تو کم از کم اسے ادھار کی رقم تو دے آئیں۔ پھر کیسو نے پارو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس گھر میں آپ دونوں ماں بیٹی ہی رہتی ہیں؟ پارو نے کہا، نہیں، میرے بھائی بھی ہیں، ان کا نام برہما داس ہے اور وہ جنگل میں کام کرنے جا چکے ہیں۔ تلیشا نے اس بار کیسو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اٹھو بیٹی، چلیں، جس کام سے اس گھر میں داخل ہوئی ہیں وہ تو ہو ہی گیا۔ مجھے بیچارے درمدت اور لیراج کا سن کر بہت دکھ ہوا ہے۔ دونوں ماں بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پارو نے ان دونوں کو روکنے کے انداز میں کہا، آپ دونوں ماں بیٹی بیٹھے نا، دوپہر کا کھانا کھا کر جائیں۔ بوڑھی تلیشا نے پارو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تیرا بھلا ہو بیٹی، اب ہم جاتے ہیں، گھر کے کام کاج سب بکھرے چھوڑ کر ادھر آئی ہیں۔ پارو نے کہا، اگر آپ لوگ کشتہ کے پاس جائیں تو اسے ہماری طرف سے پرنام کہنا، وہ بڑی دلیر اور حوصلہ مند لڑکی ہے۔ اسے کہنا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ہم سے منگوا لیا کریں۔ کیسو نے کہا، میں ضرور اسے تمہارا پیغام دوں گی۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی باہر نکل گئیں۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ گوالیار کا حاکم رحیم داد اپنے محافظوں کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار شہر کا ایک احتیاطی چکر لگاتا ہوا جب راجہ بکر ماجد کے محل کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اپنے ایک محافظ سے اس نے کہا، ذرا اس محل کے اندر جاؤ اور کردار کے چھوٹے بھائی مالدیو کو بلا کر لاؤ، اور اگر وہ نہ ہو تو استبل کے داروغہ احمد یوسف کو بلا لاؤ۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو محل کے اندر کسی بھی فرد یا پہرہ داروں میں سے کسی سے یہ پوچھ کر آؤ کہ امیر جنید کی طرف سے ان کے پاس کوئی خبر آئی ہے کہ ان کی منصوبہ کومپل اس کے پاس جا چکی ہے یا نہیں۔ جس محافظ کو رحیم داد نے حکم دیا تھا وہ گھوڑے سے پلانگ کر اترا اور بھاگتا ہوا محل کے اندر چلا گیا تھا، جبکہ رحیم داد وہیں محل سے باہر کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ محافظ بھاگتا ہوا واپس آیا اور اس نے کسی قدر بدحواسی اور پھولی ہوئی سانس میں کہا، اس محل میں تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر طرف یوں گرد جمی ہے اور درختوں کے پتے بکھرے پڑے ہیں جیسے پچھلے کئی روز سے اس محل میں کوئی رہنے والا ہی نہ ہو۔ رحیم داد نے ایک چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کومپل کو جنید کے پاس لے کر تو صرف اس کا بھائی کیدار گیا ہے۔ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ زندگی کے بقیہ دن چتوڑ میں گزارنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ کومپل کو جنید کے پاس چھوڑنے جا رہا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ اس کا بھائی مالدیو، اس کی بیوی کرن اور ان کا ماموں سیوداس کے علاوہ احمد یوسف بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ محل میں رہے گا۔ کیا تم نے محل کے محافظوں سے پوچھا وہ ان سے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اس محافظ نے کہا، اس محل میں نہ احمد یوسف ہے، نہ اس کے اہل خانہ اور نہ ہی کوئی یہاں محافظ ہے۔ محل بالکل اندھی کنویں کی طرح ویران اور سنسان پڑا ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کیدار نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور وہ راجکماری کو امیر جنید کے پاس لے جانے کے بجائے راتوں رات اس محل کے مکینوں کو نکال کر کہیں اور لے گیا ہے۔ رحیم داد نے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ راتوں رات یہاں سے بھاگتے تو شہر پناہ کے محافظ انہیں روکتے اور مجھے ان کے جانے کی اطلاع کرتے۔
کیونکہ میں نے شہر پناہ کے محافظوں کو سختی کے ساتھ تنبیہ کر رکھی تھی کہ صرف کیدار اور اس کی بہن کومپل کو شہر سے نکلنے کی اجازت ہے، اور شہر پناہ کے محافظ اس محل کے سارے مکینوں کو خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اور پھر داروغہ احمد یوسف کیوں کر ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا رکھا تھا کہ وہ اس محل کے ہر مکین پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ یہاں اس محل میں ہمارے خلاف کوئی سازش تیار نہ ہو سکے۔ اس محل کا ہر فرد یہاں سے چوری بھاگ سکتا ہے، لیکن احمد یوسف نہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ رحیم داد محل میں داخل ہوا اور پورے محل کا جائزہ لیا۔ محل کے زیادہ تر کمرے کھلے ہوئے تھے، ہر چیز پر گرد و غبار کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ رحیم داد چند ثانیوں تک محل کی چتدار راہداری پر کھڑا ہو کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے چند محافظوں کو محل کے سارے کمرے کھول کر ہر چیز کی فہرست بنانے کا حکم دیا اور خود اپنے محافظ دستے کے دیگر ارکان کے ساتھ محل سے باہر نکل گیا۔ رحیم داد سیدھا گوالیار شہر کے مشرقی دروازے کی طرف گیا۔ یہ وہ واحد دروازہ تھا، اس وقت سے عام لوگوں کے لیے کھلا رکھا گیا تھا جب سے رحیم داد شہر کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ سارے دروازے اس نے احتیاطاً اور وقتی طور پر بند کر دیے تھے۔ شہر کے مشرقی دروازے پر آ کر رحیم داد اپنے گھوڑے سے اترا۔ دروازے کے محافظ چوکنے ہو کر کھڑے ہو گئے اور ان کا سالار جب بھاگتا ہوا رحیم داد کے پاس آیا تو رحیم داد نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، میں نے واضح طور پر تم کو یہ احکامات بھیجے تھے کہ راجہ بکر ماجد کا بیٹا کیدار اور اس کی بہن صرف شہر سے باہر جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس محل کا کوئی فرد بھی میری اجازت کے بغیر شہر چھوڑ نہیں سکتا، پھر میرے احکام پر کیوں عمل درآمد نہیں ہوا؟ مشرقی دروازے کی اس سالار نے کہا، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہو۔ رحیم داد نے پھر سخت لہجے میں پوچھا، پھر کیدار اور کومپل دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ اور کون کون شہر سے باہر نکل گیا جس کا اس محل سے تعلق تھا؟ سالار نے کہا، اے امیر، کیدار اور کومپل دونوں بہن بھائی کے علاوہ کوئی ایسا فرد ان کے ساتھ باہر نہیں گیا جس کا تعلق اس محل سے ہو۔ ہم نے دونوں بہن بھائی کو بگی کا خوب جائزہ لیا تھا، اس کے ساتھ کوئی تیسرا فرد نہ تھا۔ ہاں، اس میں راج مندر کے 2 پنڈت دیا لال اور وسرام ضرور شامل تھے۔ رحیم داد نے چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے؟ راج مندر کے پنڈت دیا لال اور وسرام دونوں اس کے ساتھ تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیدار نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ راج مندر کے ان دونوں پنڈتوں کا اس سے کیا کام؟ میرا دل کہتا ہے وہ راجکماری کومپل کو بہلا پھسلا کر جنید کے پاس لے جانے کے بہانے کہیں اور لے گئے ہیں تاکہ اس کی شادی امیر جنید سے نہ ہو سکے۔ کاش میں نے راجہ بکر ماجد کے بیٹے کو شہر سے جانے کی اجازت نہ دی ہوتی، وہ امیر جنید کی منصوبہ راجکماری کومپل کو کہیں اور لے گیا ہے۔ اب میں امیر کو کیا جواب دوں گا؟ ذرا توقف کے بعد رحیم داد پھر کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے محل کے داروغہ احمد یوسف اور اس کے بچوں کے علاوہ کیدار کے بھائی مالدیو، اس کی بیوی کرن اور اس کے ماموں سیوداس اور محل کے پہراداروں کو یا تو کہیں غائب کر دیا گیا ہے یا ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، اور یہ کام کیدار ہی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کام اس اکیلے کا نہیں، اس میں اور کئی لوگ بھی شامل ہوں گے، اور امیر جنید کو جواب دہ ہونے کے لیے مجھے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ تم سارے محافظوں کو چوکس کر دو کہ شہر سے باہر جانے والے لوگوں پر کڑی نگاہ رکھیں، اور جو بھی شخص تمہیں مشتبہ لگے اسے گرفتار کر لو اور مجھے اس کی خبر کرو۔ میں شہر کے کوتوال کو بھی ہدایات جاری کروں گا کہ تم دن رات کے جس حصے میں اور جب بھی جس کو چاہو شہر کے زندان میں بند کر سکتے ہو، لیکن اس کی اطلاع مجھے اور کوتوال کو ہر حالت میں ہونی چاہیے۔ شہر پناہ کے سارے محافظوں کو بھی اس سلسلے میں چوکس کر دو۔ مشرقی دروازے کے اس سالار نے اپنے سر کو ذرا خم کرتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا جس طرح آپ چاہیں گے۔ شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے ہٹ کر اپنے محافظوں کے ساتھ رحیم داد سیدھا راج مندر میں داخل ہوا۔ ایک پجاری نے اس کو روکا اور پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو اس راج مندر کے بڑے پنڈت گووند کہاں ہوں گے؟ اس پجاری نے پنڈت گووند کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سامنے ان کا کمرہ ہے اور وہ مندر سے نکل کر ابھی ابھی اپنے کمرے میں گئے ہیں۔ اپنے گھوڑے سے اتر کر رحیم داد آگے بڑھا اور اس کمرے کے دروازے پر اس نے دستک دی۔ کمرے کے اندر سے پنڈت گووند کی آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ، کون ہے؟ رحیم داد جب کمرے میں داخل ہوا تو پنڈت گووند اپنی گدی دار نشست پر بیٹھا معجون پی رہا تھا۔ رحیم داد کو دیکھتے ہی پنڈت گووند اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتے ہوئے اس نے بڑی نرمی، بڑی لجاجت میں کہا، مہاراج، آپ کو مجھ سے اگر کوئی کام تھا تو کسی کو بھیج کر مجھے طلب کر لیا ہوتا، میں خود حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتا
آپ نے کیوں زحمت کی؟ پھر پنڈت گووند نے اپنے سامنے ایک دوسری اور صاف ستھری گدیدار نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹے مہاراج اور کہیں میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں؟ رحیم داد اس نشست پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پنڈت گووند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پنڈت گووند، اس راج مندر کے پنڈت دیالال اور وشرام کو تو ذرا بلاؤ، مجھے ان دونوں سے کام ہے۔ ایک لمحہ کے لیے پنڈت گووند کے چہرے پر انگنت خوف اور وحشت امدرفت کر گئے، مگر پنڈت گووند بڑا کایا آدمی تھا۔ اس نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا، وہ تو یہاں سے جا چکے ہیں مہاراج۔ رحیم داد نے کہا، کدھر گئے؟ گووند نے کہا، ان کا ارادہ راجکمار کیدار کے ساتھ چتوڑ جانے کا تھا اور میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ سنا ہے کیدار اپنی بہن راجکماری کومپل کو بابر کے جرنیل جنید کے پاس چھوڑ کر چتوڑ جائے گا، لہٰذا وہ دونوں بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ رحیم داد نے پوچھا، آپ سے کس نے کہا کہ کیدار اپنی بہن راجکماری کومپل کو امیر جنید کے پاس چھوڑنے جا رہا ہے؟ پنڈت گووند نے بڑے اطمینان اور سکون سے جواب دیا، پنڈت دیالال اور وشرام دونوں نے مجھ سے اس کا ذکر کیا تھا۔ رحیم داد نے پوچھا، آپ نے کسی اور سے اس کا ذکر کیا؟ پنڈت گووند نے کہا، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، اور پھر یہ کوئی نئی اور اچنبے کی بات تو نہیں، اس لیے کہ راجکماری کومپل ایک عرصے سے بابر کے جرنیل جنید کی منگیتر چلی آ رہی ہے۔ یہ رشتہ خود راجہ بکر ماجید نے کیا تھا اور گوالیار کے کئی لوگوں کو اس کا علم بھی ہے۔ رحیم داد نے پھر پوچھا، اور آپ نے پنڈت دیالال اور وشرام کو روکنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ آپ کے راج مندر کے سرکردہ پنڈت تھے؟ پنڈت گووند نے کہا، آپ کا کہنا درست ہے مہاراج کہ میں نے ان دونوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ راجکمار کیدار میرے پاس آیا تھا اور اس نے دیالال اور وشرام کو اپنے ساتھ چتوڑ لے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، لہٰذا میں نے راجکمار کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان دونوں کو اس کے ساتھ چتوڑ جانے کی اجازت دے دی۔ چند ثانیوں تک کچھ سوچنے کے بعد رحیم داد پنڈت گووند سے پھر کہہ رہا تھا، میں آج راجہ بکر ماجید کے محل کی طرف گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کیدار کے جانے کے بعد اس کے بھائی مالدیو، مامو سیوداس اور ان کے داروغہ احمد یوسف کی احوال پرسی کروں گا، لیکن جب میں وہاں گیا تو محل کے اندر کوئی بھی نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پچھلے کئی روز سے وہاں کوئی رہا ہی نہ ہو۔ مالدیو، اس کی بیوی کرن اور مامو سیوداس کے علاوہ احمد یوسف اور اس کے اہل خانہ حتیٰ کہ محل کے محافظ تک غائب ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے انہیں اٹھا لیا ہو یا ان سب کو اچانک زمین نگل گئی ہو۔ پنڈت گووند، کیا تم جانتے ہو وہ سب کہاں ہیں اور کدھر گئے ہیں؟ پنڈت گووند نے فوراً اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، مہاراج، آپ جانتے ہیں میں مندر ہی میں رہتا ہوں، پھر مجھے کیا خبر کہ وہ محل کے مکین اور ان کے محافظ کہاں جا بسے۔ ہاں، مجھے پنڈت دیالال اور وشرام سے متعلق معلوم ہے، میں نے کھلے دل کے ساتھ آپ سے کہہ دیا ہے۔ اب میں تو گوشہ نشین آدمی ہوں، میں ان محل کے رہنے والوں کے طور اتوار کیا جانوں؟ رحیم داد نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، پنڈت گووند، جس کیفیت میں اس وقت میں ہوں، اس حالت میں ہر ایک پر میں شک کرنے پر مجبور ہوں، اور جن لوگوں پر مجھے شک ہے ان میں تمہارا نام سر فہرست ہے۔ میں اس معاملے کی پوری تفتیش کراؤں گا، کیونکہ اس معاملے کے لیے میں بھی کسی کے سامنے جواب دہ ہوں۔ جنید مجھے کومپل کی حفاظت سے متعلق کہہ کر گئے تھے، اور سنو، میں اس معاملہ کی تہ تک جا کر رہوں گا، اس لیے کہ میں اپنے امیر کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتا۔ سنو پنڈت گووند، میں اس مندر میں اپنے کچھ محافظ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد میرے لشکر کا ایک پورا دستہ یہاں آئے گا اور یہ محافظ واپس لوٹ جائیں گے۔ میرے لشکر کا وہ دستہ اس مندر کے احاطے میں خیمہ زن ہوگا اور اس کے سپاہی دن رات یہاں تم پر نگاہ رکھیں گے، ان کا کھانا پینا سب کچھ یہاں ہوگا۔ پنڈت، یہ معاملہ اب بڑا سنگین ہو گیا ہے۔ پنڈت گووند، اور سنو، اگر تم نے میرے آدمیوں کو کوئی چکمہ دینے کی کوشش کی یا انہیں جل دے کر یہاں بھاگ جانے کا ارادہ کیا تو میرے آدمیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ تمہیں جان سے مار دیں۔ پنڈت گووند، تم اس راج مندر میں اس وقت تک اپنے آپ کو محصور سمجھو جب تک میں اصل معاملے کی جان جوہر تک نہیں پہنچ جاتا۔